ایک مسئلہ آیا تھا کہ حجاب یا پردہ جو ہے مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے، اور اس وقت جو ہے ہائی کورٹ میں یہ مسئلہ درپیش ہے، اور اسی بات کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اسلام میں کتنا ضروری ہے، قرآن میں اس کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اسی مسئلے کو ہم سمجھتے ہیں کہ پردے کا یا حجاب کا شریعت میں کیا حیثیت ہے، کیا حکم ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ البتہ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ پردے کا حکم صرف عورتوں کے لیے ہے، جبکہ پردہ دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اسی طرح اگلی آیت میں پہلے ایمان والوں سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنے نظروں کو جھکا لیا کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو پردہ دونوں کے لیے ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت میں زیادہ زینت کی چیز جو بنائی ہے وہ عورت کو بنایا ہے، تو اس وجہ سے عورت پر کچھ جو ہے پردے کے احکامات زیادہ ہیں، اور وہ خود اس کی اپنی حفاظت کے لیے ہے، اس کی اپنی جو ہے زینت کو باقی رکھنے کے لیے ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن کریم میں ہی حکم آیا ہے کہ 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو حکم دیجئے، اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے اور مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے سر پر ایک چادر ڈال دیں، جلباب ڈال دیں۔ جلباب عربی زبان میں کہا ہی جاتا ہے ایسی چادر کو جو سر سے لے کر سینے تک کے ہو، اس کو جلباب کہا جاتا ہے۔ اور آگے اس کا مقصد بتایا تاکہ ان کو پہچانا جا سکے اور ان کو تکلیف نہ دی جا سکے، یعنی کوئی ان کو چھیڑ نہ سکے، کوئی ان کو پریشان نہ کر سکے، اس کے لیے ان کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا قرآن میں پردے کا حکم موجود ہے۔ چونکہ اس وقت میڈیا میں بہت زیادہ یہ بحث چل رہی ہے اور باقاعدہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے نام نہاد مسلمان اسکالرس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو یہ ثابت کرے کہ قرآن میں پردے کا حکم نہیں ہے۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ دیکھیے ہمارا دین جو ہے وہ محض قرآن پر مبنی نہیں ہے، قرآن اور حدیث دونوں ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے قرآن میں ہے کہ نہیں۔ تو بھئی اگر آپ کی دلیل کو مان بھی لیا جائے بھئی قرآن میں ہے کہ نہیں، تو ہاں قرآن میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اگر کوئی چیز ازواج مطہرات سے کوئی چیز لینی ہے تو من وراء حجاب، تو پردے کے پیچھے سے لے لیا کہ یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو لہٰذا پردے کا حکم قرآن میں ہے۔ قرآن ہی میں اگر ہم غور کریں تو یہ کہا گیا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ عورتوں سے کہا گیا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اور اسی طرح کہا گیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ اپنے قدموں کو، اپنے پیروں کو بھی زور سے پٹک کر نہ چلیں تاکہ اس کی وجہ سے تمہاری زینت ظاہر ہو۔ چونکہ عام طور سے عورتیں پازیب پہنتی ہے، پازیب پائل جسے کہا جاتا ہے، یہ پہنتی ہے اور اس میں جھنکار کی آواز ہوتی ہے، تو کہا گیا ہے کہ چلتے وقت زور سے قدم نہ رکھیں تاکہ اس کی وجہ سے کوئی آپ کی طرف مائل ہو جائے۔ تو لہٰذا جب اتنی بات کہی گئی ہے تو پھر اور قرآن میں پردے کے کس حکم کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ اور احادیث میں تو بے شمار ملتا ہے کہ ازواج مطہرات کا پردہ ملتا ہے، صحابیات کا پردہ ملتا ہے، اور اس بات پر پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ پردہ کرنا فرض ہے، پردہ کرنا ضروری ہے۔ اب جو ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے ایک فرق یہ آیا ہے کہ حجاب اور نقاب۔ نقاب تو عام طور سے کہا جاتا ہے کہ جو چہرے کو چھپا دیا جائے اس کو نقاب کہا جاتا ہے، اور صرف سر کو چھپا دیا جائے اس کو حجاب کہا جاتا ہے۔ تو شریعت میں کس بات کا حکم ہے؟ حجاب کا حکم ہے یا نقاب کا حکم ہے؟ تو حجاب کا تو ہے ہی ہے حکم، جو ابھی آیات جو میں نے بتائی وہ ساری کی ساری حجاب کو تو بتاتی ہیں،
اور نقاب کو بھی بتاتی ہے، اس کے سلسلے میں آیات موجود ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جب پازیب کی آواز کو جو ہے چھپانے کا حکم ہے تو پھر نقاب کے ذریعے سے چہرہ کو کیوں نہ چھپایا جائے۔ اور پھر ازواج مطہرات کا ہم کو عمل ملتا ہے کہ آپ چہرے کا پردہ کیا کرتی تھی۔ البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ چہرے کا پردہ بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ حجاب فرض ہے۔ اچھا، حجاب سے مراد صرف سر کا ڈھانپنا نہیں ہے بلکہ پورے بدن کا ڈھانپنا ہے۔ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ چہرے کا پردہ تو ہے، سب مانتے ہیں، لیکن چہرے کا پردہ بھی فرض ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو بات میرے خیال سے واضح ہے کہ پردہ اور حجاب یہ تمام علماء کے نزدیک فرض ہے، ضروری ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، البتہ ہمارے علماء تو اس کو ضروری ہی کہتے ہیں، البتہ بعض عرب علماء اور دیگر بعض علماء وہ جو ہے کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ مستحسن ہے، مستحب ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ یہ تو بہرحال چہرے کے پردے میں کچھ اختلاف ضرور ملتا ہے، لیکن پردے میں کوئی اختلاف نہیں ملتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کالا برقع کیوں پہنا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ حدیث پاک میں کالے برقعے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ چادر کا حکم ملتا ہے، اور صحابیات کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ بڑی سی چادر اوڑھ لیا کرتی تھی، اور ایسی چادر جو سر سے پیر تک ڈھکا ہوا ہوتا تھا، صرف ایک آنکھ کے کھلنے کی جگہ باقی ہوتی تھی، یہ صحابیات کا پردہ تھا۔ تو یہ کالا برقع کہاں سے آیا؟ یقیناً جو ہے اس کا ذکر احادیث میں نہیں ہے، لیکن اس کو تمام امت کے علماء نے اس کو تجویز کیا ہے۔ ایک تو کالا برقع جو ہوتا ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے ڈھیلا ڈھالا، بغیر کسی نقش و نگار کے، بغیر کسی ایمبرائڈری کے، بغیر کسی زینت کے، ورنہ اگر برقعے پر ایمبرائڈری ہے تو اس کے اوپر ایک اور برقع پہننا ضروری ہے، اس لیے کہ بھائی برقعے کا مقصد ہی تھا زینت کو چھپانا، اب اگر برقعے پر ہی ایمبرائڈری اور زینت آ گئی تو اس کو اور چھپانے کی ضرورت ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال ایک تو ڈھیلا ڈھالا ہو، سیدھا سادہ ہو، اور دوسرا کالا اس لیے کہ کالے رنگ کی طرف میلان کم ہوتا ہے۔ کلر والے برقعے کو اور کالے والے برقعے کو ایک ساتھ اگر رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ میلان کالے والے کی طرف کم ہوتا ہے کلر کے مقابلے میں، تو اس وجہ سے یہ امت کا اجماع ہے کہ کالا برقع پہننا زیادہ بہتر اور مستحسن ہے، ورنہ پردہ کرنا تو فرض ہے۔ پھر پردے کے بارے میں جو ہے علماء نے اس کے اوپر بھی تحقیق کی ہے کہ پردے کا حکم صرف اسلام میں نہیں ہے، بلکہ آپ ہندوازم کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں جو ہے سیتا جی کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، تو لہٰذا رام جی کے جو بھائی تھے لکشمن جی، ان سے سیتا کو پہچاننے کے لیے کہا گیا، کہا کہ میں نے کبھی اپنی بھابھی کو دیکھا ہی نہیں، تو انہوں نے صرف پیر دیکھے تھے، تو پیر کے پازیب کے ذریعے سے انہوں نے پہچانا کہ یہ میری بھابھی سیتا ہے۔ پھر جو ہے گھونگھٹ کا رواج تو آج تک بہت سے علاقوں میں باقی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے ہندوازم میں پردے کا حکم ہے۔ اسی طرح عیسائیت کو آپ دیکھیں گے وہاں پر پردے کا حکم ملتا ہے، چنانچہ آج بھی دیکھیے جو ننز جو ہوتی ہیں، یعنی جو عیسائیوں کی راہبائیں ہوتی ہیں، ان کو آپ دیکھیں کہ وہ پورا کے پورا لمبا لباس پہنتی ہے، اگرچہ چہرے کا پردہ نہیں ہے لیکن بہرحال سر کا پردہ وہ بھی کرتی ہیں۔ اسی طرح یہودیت کو اٹھا کر دیکھیں تو یہودی عورتیں آج بھی پردہ کرتی ہیں جو واقعی مذہبی عورتیں ہیں، بلکہ ان کے یہاں تو اس بات پر بحث ہے کہ اگر کسی عورت کا بال نظر آ جائے تو اس عورت کو طلاق دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، یہودی مذہب میں تو اتنی سختی ہے۔ تو لہٰذا پردہ صرف اسلام کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ تو مغربی تہذیب جب سے عام ہوئی ہے، جس تہذیب کی بنیاد مذہب بیزاری پر ہے، مذہب سے دور ہونا اور فحاشی اور عریانیت پر اس کی چونکہ بنیاد ہے، اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت سب برابر اور سب کچھ ظاہر کرنا چاہیے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ جو ہے بے پردہ کیوں ہوتے، کہتے ہیں تمہاری نیت خراب ہے، تو نیت خراب نہیں ہے بلکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی برہنہ عورت ہوگی تو اس کی طرف مرد کا میلان ہونا یہ فطری تقاضا ہے، تو لہٰذا اس فحاشی کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے پردے کا حکم رکھا ہے۔ اسی پر اور تفصیل میں آپ کو بتا دوں کہ مردوں کے درمیان بھی پردہ ہے، چنانچہ ہمیں حکم ہے سطر کے چھپانے کا، تو ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مردوں کا پردہ ہے کہ ہر حال میں چاہے سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، ہر حال میں ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ بدن کو چھپانا فرض ہے، یہ مردوں کا پردہ ہے۔ عورتوں میں اگر آپ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ عورتوں میں الگ الگ آپ کو تقسیم کرنی پڑے گی، ایک تو زوجین کا میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان میں تو کوئی پردہ نہیں،
لیکن اس کی ایک مریادہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال زوجین کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن محرم عورتیں جو ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، بیٹی، ماں، بہن وغیرہ، تو ان کے درمیان بھی پردہ ہے۔ پردہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر گردن اور اطراف کا حصہ یہ جو ہے کھولا جا سکتا ہے، اسی طرح پیر ہے، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، یہ جو ہے محرم کے لیے یہ پردہ نہیں ہے، باقی تمام بدن محرم کے لیے پردہ ہے۔ اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ اگر گھر میں داخل ہونا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ گھر میں صرف محرم ہی ہے، تب بھی جو ہے دروازے پر دستک دے کر یہ گھنٹی بجا کر داخل ہونا چاہیے۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، میں اپنے گھر میں بھی دستک دے کر داخل ہوں؟ فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے اس بات کے لیے کہ تمہارے گھر میں جو محرم عورتیں ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی نامناسب ہیئت میں بیٹھی ہو اور تم اچانک وہاں پر چلے جاؤ، کیا تم پسند کرو گے؟ فرمایا کہ نہیں، تو اس لیے کہا کہ دستک دے کر جانا ہے۔ تو لہٰذا یہ محرم عورتوں کے درمیان، اور جو عورتیں نامحرم ہیں ان کے لیے جو ہے مکمل بدن ان کے لیے پردہ ہے۔ آواز کے سلسلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ آواز کا پردہ ہے یا نہیں۔ بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ آواز کا بھی پردہ ہے، البتہ ضرورت کے لیے، ظاہر ہے کہ بات چیت کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو لہٰذا پردہ یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور پچھلے مذاہب میں بھی ہے، اور فطرت کا تقاضا بھی ہے پردے کا۔ البتہ ضرورت کی اجازت ہے، مثال کے طور پر تعلیم کے لیے باہر نکلنا ہے، کسی اور مقصد کے لیے باہر نکلنا ہے، تعلیم کا مطلب یہ کہ اسکول جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے یا پڑھانے کے لیے باہر نکلنا ہے، تو اس کی گنجائش ہے کہ جو ہے ضرورت کے لیے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد پردے کے بھی 3 درجات ہیں، پردے کے بھی 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ مکمل عورت سے پردہ کیا جائے کہ عورت نظر ہی نہ آئے، نہ اس کی ہیئت نظر آئے، نہ اس کی آواز سنائی دے، جیسے کہ پردے کے پیچھے ہو، یہ پردے کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت سامنے ہو لیکن با پردہ ہو اور اس کی آواز سنائی نہ دے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ عورت سامنے ہو لیکن با پردہ ہو اور ضرورت کی بات چیت کی جائے، تو یہ تیسرے درجے کا پردہ ہے اس کی بھی۔ تو لہٰذا حالات کے اعتبار سے اور جو ہے مسائل اور ضروریات کے اعتبار سے جو ہے حکم بدلتا رہے گا پردے کا، لیکن بہرحال پردہ کرنا ہر جگہ سے ثابت ہے۔ میں نے بتایا فطرت سے بھی ثابت ہے، دیگر مذاہب سے بھی ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور ایک آخری بات اس سلسلے میں بتا دوں کہ بھئی یہ پردے کا حکم کیوں اٹھا؟ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا تھا۔ کیوں اٹھا تھا بھئی؟ 3 طلاق کا مسئلہ اس لیے اٹھا تھا کہ 3 طلاق کا صحیح استعمال نہیں تھا، صحیح استعمال نہیں تھا تو اس کی وجہ سے مسئلہ اٹھا تھا۔ پردے کے سلسلے میں بھی آج یہی دیکھا جائے کہ ہماری کتنی عورتیں پردہ کرتی ہیں، جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان کا عمل دلیل بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ بتائیے کوئی آج تک کسی نے کسی سیخ کے جو ہے عمامے یا ان کا جو ٹربن ہوتا ہے اس کے بارے میں کسی نے آواز اٹھائی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 100% سیکھ اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو سکھ حضرات اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ضروری ہے، تو اس لیے کوئی اس پر آواز نہیں اٹھاتا۔ لیکن جب ہمارے یہاں پر عمل یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عمل کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے، تو اس پر سوال اٹھتا ہے یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر ضروری نہیں ہے تو بھائی سب کو برابر ہونا چاہیے، اور ضروری ہے ہاں تو پھر اجازت ہے سنویدھان میں۔ تو لہٰذا اگر غور کیا جائے تو یہ مسئلہ ہماری طرف سے اٹھایا ہوا ہے۔ اگر ہم 100% اس پر عمل کرتے ہیں تو شاید یہ مسئلہ کبھی نہیں اٹھتا، اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے، اور جب جو ہے ہم 100% عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ بھائی شاید یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے یونیفارم ہونا چاہیے، سب کے لیے یکسانیت ہونی چاہیے۔ بہرحال اب اس کے پیچھے کتنے سیاسی مقاصد ہے وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو صرف جو ہے پردے کی کیا حیثیت ہے اسلام میں اس سے متعلق مختصر بتا دی ہے۔